ایک وقت تھا جب افریقہ میں اتنے جنازے اٹھے، اتنے بچے یتیم ہوئے کہ اقوام متحدہ نے عالمی برادری کو ایڈز کے خلاف فوری اقدام نہ کرنے کی صورت میں پورے خطے کے غیر مستحکم ہونے کی وارننگ دی تھی۔ یہاں تک کہ سن 2003 میں سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے پیپفار یا پریزیڈنٹس ایمرجنسی پلان فار ایڈز ریلیف قائم کیا۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک حالیہ تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ افریقہ کے صحرائی ممالک میں اس امدادی فنڈ سے ایڈز کی روک تھام میں مدد ملی ہے۔ HIV ایڈز کے لیے دواؤں کی فراہمی میں چیلنجز ہیں، لیکن افریقہ کے صحرائی ملکوں میں مرنے والوں کی تعداد کم ہوئی ہے۔ اس امدادی فنڈ سے ایڈز سے زیادہ متاثر ترقی پذیر ممالک میں تعلیم اور علاج کی فراہمی اور کلینکس کے لیے فنڈز مہیا کیے گئے، جن کی بدولت HIV، TB اور جنسی بیماریوں کی تشخیص کے لیے مفت ٹیسٹ ممکن ہوئے۔ جن کے اثرات کتنے دورست تھے، ان کا اندازہ تب ہوا جب امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے 3 سال پہلے جنوبی افریقہ میں امریکی امداد سے چلنے والے ایک کلینک کا دورہ کیا اور علاج کروانے والی ایک خاتون نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ آپ ہماری مدد کرتے رہیں تاکہ ہم اس وائرس سے نجات حاصل کر لیں۔ ایڈز کے علاج کے لیے قائم اس صدارتی فنڈ کے ایڈمنسٹریٹر ایمبیسڈر ایرک گوزبی کہتے ہیں کہ اس پروگرام کے کچھ اور فوائد بھی ہیں۔ ہم نے ماؤ بچوں اور TB سے ہونے والی اموات کی شرح میں کمی دیکھی ہے۔ زچہ و بچہ کے لیے سہولتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اور محفوظ خون کی دستیابی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر گوزبی کے مطابق اس امدادی پروگرام کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ امداد حاصل کرنے والے ملک اپنے شہریوں کو صحت عامہ کی سہولتیں فراہم کرنے میں خود پیش ہوں۔ ایڈز پر قابو پانے کے لیے امریکہ اب تک 22 ترقی پذیر ممالک سے معاہدے کر چکا ہے۔ ایسا تازہ ترین معاہدہ گزشتہ ماہ ہیٹی کے ساتھ ہوا۔ اس پروگرام کے تحت نرسنگ اور میڈیکل کے تعلیمی شعبے کو بھی امداد دی جاتی ہے تاکہ ہسپتالوں اور کلینکس میں عملے کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ ایڈز سے بچاؤ کے لیے صدارتی فنڈ سے کئی ممالک میں صحت کی نظام میں بہتری آئی ہے، جس سے وہ اپنے لوگوں کو صحت عامہ کی ضروری سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں۔ ماہرین کو امید ہے کہ پریزیڈنٹس ایمرجنسی پلان فار ایڈز ریلیف دنیا میں صحت سے متعلق دوسرے مسائل سے نمٹنے کے لیے بھی ایک ماڈل ثابت ہو سکتا ہے۔ کیرل پیئرسن کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔